السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی مفتی احمد اسماعیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں عبادت کیسے کی جانی چاہیے؟ اس کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص عبادت مقرر ہے یا نہیں؟ میرے عزیز، 15 شعبان کی رات بہت مبارک رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام دنوں کے اندر اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے تو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ندائیں دیتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کی فراوانی چاہنے والا کہ میں رزق کی فراوانی دے دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیاں لے کر آنے والا کہ میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں۔ لیکن 15 شعبان کی رات جو انشاءاللہ جمعرات کا دن اور شب جمعہ ہوگی، وہ ایسی مبارک رات کہ اس رات میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور صبح صادق تک اسی آسمان پہ تشریف رکھتے ہیں اور مختلف آوازیں لگتی رہتی ہیں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی رزق کی فراوانی چاہنے والا، ہے کوئی اپنے غموں کی تلافیاں کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے، ہم دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مبارک رات ہے کہ پوری رات اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف رکھتے ہیں، تو اس کی یہ خاص فضیلت ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، اس میں بہت ڈھیر ساری بکریاں اور بھیڑیں ہوا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جتنی بھیڑیں اور بکریاں اس قبیلے میں ہیں، ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں کہ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس رات کی فضیلت میں کوئی شک نہیں، اس رات کی عبادت کے اہم ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کچھ لوگوں نے خاص طریقے کی عبادات اس رات میں مروج کر لی ہے، جو ہے ان کو الاؤ کر دیا ہے، جس کا احادیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس رات میں عبادت ضرور ہے لیکن کوئی خاص طریقہ اس کا مقرر نہیں ہے۔ جس کا جیسے دل کرے عبادت کرے، چاہے نوافل پڑھے، چاہے تسبیحات کرے، چاہے تلاوت کرے، جو جس کو جیسے آسانی ہو ویسی عبادت کرے، بیٹھ کر کرے، لیٹ کر کرے، باوضو ہو کر کرے یا بے وضو تسبیحات کرے، بے وضو تلاوت زبانی کرتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی لازم نہیں کہ پوری رات جاگے، جتنا ممکن ہو، جتنا طبیعت ساتھ دے اتنا جاگے، مزید زیادہ طبیعت سے بڑھ کر جاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رات کے اول حصہ میں جتنا ہو سکے عبادت کر لے اور پھر سو جائے، اور پھر رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرے، اپنے حاجات رکھے، گناہوں کی بخشش چاہے، انشاءاللہ وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور ایک اہم بات جو ہمارے معاشرے میں بہت رواج پا چکی ہے، ہماری عادت بن چکی ہے کہ اس رات میں ہم اجتماعی شکل میں عبادات کرتے ہیں، حالانکہ بہتر عبادت اس رات کی وہ ہے جو تنہائی میں ہو، جو تنہائی کے لمحات میں ہو، گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ جائے، کسی کونے میں تنہا ہو کر بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرے، روئے دھوئے، انشاءاللہ وہ رونا دھونا آدھے گھنٹے کا بہتر ہوگا کہ پوری رات آپ اجتماعی شکل میں بیٹھے، اس لیے کہ اجتماعی شکل میں بہت ساری خرافات ہو جاتی ہیں، ریاکاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خالص عبادت کی ضرورت ہے۔ وہ 1 منٹ کی عبادت جو اس کو راضی کر جائے رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے، اس رات میں تنہائی کو ترجیح دے، گھر کے کسی کونے میں بیٹھے اور اللہ کو راضی کرے۔ اگر اللہ رب العزت نے اس بار پھر 15 شعبان کی رات آپ کو دے دی ہے، غنیمت جانے، اس کی قدر کر لے، اس لیے کہ نہیں معلوم آنے والے سال یہ رات ہمیں نصیب بھی ہوگی کہ نہیں۔ اس لیے اس رات کو زندگی کی آخری شب برات سمجھ کر گزارے، اور معلوم نہیں آپ کے سامنے ہے کتنے لوگ پچھلے سال بھی موجود تھے لیکن اس سال وہ موجود نہیں، اس لیے معلوم نہیں اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں۔ اس لیے اس رات کی قدر کر لیں اگر اللہ نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں دے دی ہے۔ مزید مسائل کے لیے، ایسی اپڈیٹ کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔